نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سلسلہ وار گفتگو، سلسلہ وار درس پاک جو سلسلہ شروع کیا ہے اسی سے سورۃ نساء کی آیا مقدسہ نمبر 13-14 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیں، دنیا کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو قابل قرأت ہو، قابل تعظیم ہو یا قابل احترام ہو۔ سب سے اعلیٰ افضل کتاب، قابل تحریم، قابل عزت، قابل معرفت قرآن مجید ہی کتاب پاک ہے، اور اسی کا ہی مطالعہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جتنی بھی آیات مقدسات یا صورتیں یا ان کے قوانین جو بیان فرمائے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کی حدوں کی پابندی کرو گے تو تمہیں اعلیٰ عرفہ اللہ مقام عطا فرمائے گا، عزت و حرمت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا جہان میں مقام عطا فرمائے گا۔ جلنے والے جلتے رہیں، سڑنے والے سڑتے رہیں، بجھنے والے بجھتے رہیں، لانتے لینے والے لانتے لیتے رہیں۔ جو اللہ نے مقام ملوٹوں کو دیا ہے، آمدیسا پٹھا بھی ہو جائے اس مقام کو وہ چھین نہیں سکتا۔ آج تک دنیا کائنات میں جو بھی مصلی رسول پر فیض یاب ہوا ہے، اللہ نے اس کی عزت کروائی ہے، اور کسی کے لیے
یہ ایک بیکار شعبہ ہے، بیکار لوگ ہیں، کسی کے لیے وہ جلنے والے ہیں۔ اس شعبے کے علاوہ دنیا کائنات میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے۔ ہاں، پلید ہو کے مرو، بے ایمان ہو کے مرو، اس شعبے کو چھوڑ دو گے تو بے ایمان ہو کے تو مر سکتے ہو۔ جس طرح احمد عیسیٰ اس شعبے کے خلاف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں اس کی سزا مقرر کر دی کہ اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اور جتنے بھی ملوٹے ہیں اس سے اعلیٰ اور عرفہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آج کل ملوٹوں کے ڈر سے ہاتھ میں ڈنڈا بھی پکڑا ہوا ہے۔ آج کل سوٹا لیے پھر رہا ہے، وہ سوٹا بھی پتہ ہے کیسا ہے؟ اوپر سے دو سانگی بنا ہوا ہے، دو سانگی، اور دو سانگی کب کی استعمال ہوتی ہے؟ ہمارے گاؤں میں یا بستیوں میں چھپر ہوتا ہے نا، چھپر کانوں کا چھپر، اس کے چھتیر جو رہتے ہیں نا، وہ چھتیروں کے نیچے دو سانگی لگاتے ہیں زمین میں گاڑ کے، تاکہ مضبوطی سے کھڑی رہے۔ اب پاؤں تو اکھڑ چکے ہیں، جہالت تو سب پر عیاں ہو چکی ہے کہ ہے تو جاہل آدمی، احمد عیسیٰ ہے تو جاہل آدمی، اب دو سانگی کا سہارا لے رہا ہے اور ملوٹوں کو کہہ رہا ہے کیا آ رہا ہے پتہ، اب کیا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، یعنی دو سانگی آ رہی ہے، اب ایسے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اب اس دو سانگی کے سہارے کھڑا ہوں گا، کہیں ملوٹے مجھے پھینٹی نہ لگائیں، دو سانگی مجھے بچائے گی، دو سانگی کے پیچھے چھپ جاؤں گا یا دو سانگی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، کیونکہ چڑھنے کی اس کو بڑی عادت ہے نا، دو سانگی پر چڑھ جاؤں گا۔ وہی کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں پہلے طیب رزق کھاؤ پھر اہل کتاب سمجھ آئے گی۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو ہے ہی دنیا کائنات میں طیب و طاہر کتاب، اور اس کو اللہ نے ہاتھ لگانے کا بھی ذکر فرمایا کہ پلید ہو یا بے وضو ہو تو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، اس لیے پلید آدمی کو قرآن مجید بھی نہیں آتا، وہ اور بے ایمان اور جھوٹا ہوتا ہے۔ بے ایمان کا کام لوگوں کو بہکاوے میں لانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے بہکاوے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی حدود کا جو آیات مقدسات پڑھی ہیں، جو حدود سے گر جاتا ہے نا احمد عیسیٰ کی طرح ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود بیان کی جا رہی ہیں، یہ حد سے گزرنا ہے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا اور نیا نبی بن بیٹھنا، خاتم النبیین کے میں نے پرشخرے اڑا دیے۔ پرشخرے اس طرح اڑائے جاتے ہیں، اوپر سے چوڑا پڑھنا نہیں آتا تجھے، ہاں البتہ تیرے علم کے میں نے پرشخرے اڑا دیے، اور اب میری ویڈیو سننے والے سب جان گئے ہیں کہ تو واقعی ہی جاہل ہے، اور تیرے ماننے والے بھی جان گئے ہیں، لیکن وہ بھی ہیں ہڈ حرام، اوپر سے دیکھ کر تو تجھے پڑھنا نہیں آتا، ہڈ حرامی پہ بڑے تلے ہوئے۔ چلو پھر کبھی
ذکر ہے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ چونکہ میں کر رہا ہوں اس لیے اتنی تشریح احمد عیسیٰ پر بہت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ جو پیچھے حصے بیان کیے ہیں، عورتوں کو بھی مردوں کے بھی حصے جو بیان ہوئے ہیں، ان سب حصوں کو ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک، ان بہن بھائیوں اور رشتہ داروں عزیز و اقارب تک پہنچانا ضروری ہے، فرض کر دیا اللہ نے، فرض ہے۔ اور یہ آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ نے حصے بیان کیے ہیں نا، وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو بھی ان حدود کا احترام کرے گا، ان حدود کا احترام کے ساتھ ساتھ اطاعت کرے گا اللہ کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب اللہ کا زبر جو ہے نا، اللہ ہے نا، من یطع اللہ، اب ہا اللہ مفعول بن رہا ہے، ورسولہ، اور رسول بھی مفعول بن رہا ہے۔ دونوں کی اطاعت، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اس لیے ان کے اوپر زبر آئی۔ احمد عیسیٰ کو نہیں پتہ، جہاں زبر آئے گی نا تو وہ ماضی بن کے آئے گا، لیکن یہاں ماضی نہیں بنا بلکہ مستقبل ہے۔ جو بھی اطاعت کرے گا، قیامت تک جو اطاعت کرے گا، ساعت تک جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، داخل فرمائے گا اللہ تعالی۔ یدخلہ کے اندر ہوا یا پیچھے رسول کا جو ذکر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے نا، تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ داخل کرے گا اس آدمی کو جس نے اطاعت کی ہوگی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جس نے بے ایمانی کی ہوگی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور ڈاکہ مارا ہوگا ختم نبوت پر، وہ ملعون مردود بے ایمان، اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، بے ایمان ہے۔ یدخلہ، اللہ داخل کرے گا اس کو جنات تجری، ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا یا رہیں گے جو بھی اطاعت کریں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم، بڑی کامیابی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ احمد عیسیٰ کی اور اس کے حواریوں کی اطاعت کرنے والا جہنم میں جائے گا، خود احمد عیسیٰ جہنم میں جائے گا۔ جس چبڑ کو قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی نبی بن چلا، پھر کہتا داڑھی جس کو چاہیے نا اتنی چاہیے اتنا ہم ان کے گھر بھجوا دیتے، اپنے گھر بھجوا دے، تیرے بھرا بھی تو سارے داڑھی مون ہے، تیرا باپ بھی داڑھی مون مر گیا، جہنم میں گیا، اپنے گھر بھجوا دے، کسی کو مٹھی بھر بھجوا دے، کسی کو اتنی بھجوا دے، کسی کو وہ یہودیوں کی طرح کسکاسی بھجوا دے، چھوٹی چھوٹی رکھ دے نا یہودی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی داڑھی مڈاتے ہیں، کٹواتے ہیں، تو ہم داڑھی بڑھاؤ مسلمانوں، سیدھے ارشاد نبی علیہ السلام کا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک کو تو یہ مانتا ہی نہیں نا، لیکن ہم تو مانتے ہیں نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، تو یہودیوں کی مخالفت کیا ہے؟ داڑھی رکھنا۔
یہ یہودیوں کا امام ہے، یہ یہودیوں کا نبی بنا ہوا ہے، یہودی سے اپنا نبی ماننے لگ پڑے ہیں، موسیٰ بھی اسے مانتے ہیں، عیسیٰ بھی مانتے ہیں، ابراہیم بھی مانتے ہیں، محمد بھی مانتے ہیں، سب کچھ اس کو مانتے ہیں، کیونکہ بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ چلو، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ نے فرمایا میں نے نبی انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ احمد عیسیٰ نے کہا نہیں، میں نے خاتم النبیین کے پرچھے اڑا دیے۔ لعنت خدا کی، اللہ کے یعنی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی، اپنا ہی نبی من بیٹھا۔ میں کہا نا تھوڑا اگلی آیت میں یہی بات ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی نافرمانی کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، اور جس نے تجاوز کیا، توڑا، آسان سا ترجمہ ہے، اور جس نے توڑا اللہ کی حدوں کو، حدودہ، اس کی حدود کو، جس نے توڑا اس کی حدود کو، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ داخل کرے گا اس کو دوزخ میں، خالدا فیہا، ہمیشہ اسی میں رہے گا، اسی میں غرق ہوگا، اسی میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اسی میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ جس نے کہا کہ میں نبی ہوں، وہ پکا دوزخی، پکا دوزخی ہے، پکا دوزخی ہے۔ اللہ کی حدود کو پامال کر لیا یا کر دیا، جس نے پامال کر لیا یا کر دیا، اللہ کی حدود کو چھوڑ دیا، حد سے تجاوز کر گیا، گزر گیا، اللہ تعالی نے فرمایا یدخلہ نارا، اس کو اللہ داخل کرے گا، نارا خالدا فیہا، دوزخ میں، آگ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے یعنی احمد عیسیٰ کے لیے، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے، احمد عیسیٰ کے لیے اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے اور احمد عیسیٰ کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ آدمی کو آتا جاتا کچھ نہیں، اور قابلیت، جس طرح اکثر میں اکثر ایک بیان سنتا ہوں لوگوں کا، جس کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہو جائے یا بار بار وہ یوٹیوب پہ آ رہا ہو، پیر ہو اور غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، میں اس کا قرآن پاک سنتا ہوں۔ جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا نا، اس پر میں لعنت بھیج دیتا ہوں۔ جس کی میں مثالیں گوھر شاہی، گوبر شاہی ان کی دے چکا ہوں۔ گوبر شاہی ان کا ریاض گوبر شاہی، اس خبیث کے بیٹے کو، گدھے کے بچے کو اوپر سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو یہ بھی نہ آئے، جس کو یہ بھی نہ آئے، وہ امام مہدی بن جاتا ہے۔ اسی طرح احمد عیسیٰ کو قرآن آئے یا نہ آئے، قرآن آئے یا نہ آئے، وہ نبی بن بیٹھتا ہے۔ اور ماننے والے بھی اتنے گدھے کے بچے ہیں
وہ جیل کو بھی اپنا باپ بنا لیتے ہیں. جیل ایک وقت تھا بھٹو جب ہوا نا بھٹو کھڑا ہوا نا الیکشن پہ، وزیر اعظم کے الیکشن پہ سن 72 میں، 71 میں 72 میں ہی ہے میرا خیال، 72 میں. اور اس نے عوام کو دیکھا نا، ساری عوام میرے پیچھے پاگل ہو گئی ہے. تو اس نے یہ الفاظ کہے تھے، گدھا تو پھر بھی جانور ہے، گدھا تو پھر بھی جانور ہے. اگر میں کہوں نا کہ یہ کھمبا ہے، بجلی کا کھمبا جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اس پر اپنے مورے لگاؤ اور مجھے ووٹ دو، تو لوگ اس کھمبے کو سجدہ شروع کر دیں گے. یعنی وہ اتنا مقبول ہوا تھا. عقل و شعور پہ ایسے چھایا. اس وقت میں 5ویں کلاس پڑھتا تھا. عقل و شعور لوگوں کے شعور پہ اس طرح چھایا کہ اگر وہ کھمبے کو بھی کہتا کہ یہ تمہارا باپ ہے، تو لوگ کھمبے کو بھی باپ، گدھے کو تو بنا چکے تھے، گدھے کو تو پہلے باپ بنا چکے تھے، اور کھمبے کو کہتے کہ کھمبے کو بھی باپ کو، تو وہ کھمبے کو بھی باپ کہتے، کیونکہ نعرہ ہی ایسا تھا، روٹی کپڑا اور مکان. ملک رہے نہ ایمان، روٹی کپڑا اور مکان، ملک رہے نہ ایمان، روٹی کپڑا اور مکان. یہ نعرہ بڑا عام تھا. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے سارے جانتے ہیں، دلی طور پہ، اندرونی طور پہ جانتے ہیں کہ انسان جھوٹا انسان ہے اور انتہائی کمینہ انسان ہے. ہر اس میں برائی، رنڈی بازی، زنا خواری، شراب خوری وغیرہ وغیرہ پائے جاتے ہیں. لیکن اس کو آپ نبی مان بیٹھے ہیں نا، تو جتنا مرضی ان کو کہو کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، وہ اپنی جگہ سے ٹلیں گے نہیں. اور اسی طرح یہ احمد عیسیٰ بھی، اس کے ماننے والے بھی بندے کے بچے نہیں ہیں، گدھے کے بچے ہی ہیں. قرآن آئے یا نہ آئے، احمد عیسیٰ ان کا نبی بن گیا. احمد عیسیٰ ان کا نبی بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور گزر جائے گا، چھوڑ دے گا، پس پشت ڈال دے گا اللہ کی حدوں کو. وَيَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، وَيَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ بھی کہنا صحیح ہے، لیکن یہاں حدودہ لکھا ہے. وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، جو بھی چھوڑ دے گا اللہ کی حدوں کو، گزر جائے گا اللہ کی حدوں سے، پس پشت ڈال دے گا اللہ کی حدوں کو، يُدْخِلُهُ نارن خالدن فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دوزخ میں پھینک دے گا، ہمیشہ کے لیے. خالدن فیہا، اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دے گا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے یعنی احمد عیسیٰ کے لیے اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے. وہ کہتا ہے ہمیں بچا لیا جائے گا. بھائی الو کے پٹے آرام زادے، جس چیز نے بچانا ہے اس کی تو مخالفت کر رہا ہے. بچانا تو صرف قرآن پاک نے ہے. اللہ کے یہ قوانین مکمل دنیا کائنات کے لیے ضابطہ حیات، مکمل ضابطہ حیات آ گیا ہے.
اس کے بعد اب کسی چیز کو بھی ضابطہ حیات نہیں بنایا جا سکتا. جتنے بھی ضابطہ حیات کوئی بنائے گا وہ مٹ جائیں گے، لیکن یہ قیامت تک ضابطہ حیات رہنے والا ہے. قیامت تک یہ ضابطہ حیات مٹنے والا نہیں. یہ حتمی اور آخری ضابطہ حیات ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بھی ضابطہ حیات نہیں. جو اس ضابطہ حیات سے منہ موڑ لے گا، منہ موڑ لے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے آدمی کے لیے، اس کے پیروکاروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا. لاٹھی بردار بنا پھر رہا ہے، یہ لاٹھی اسے ذلیل کر دے گی. اور کافی حد تک اس کے ماننے والے میرے ویڈیو جو اپلوڈ ہو رہی ہیں نا، ان کو سن کر مجھ سے کم سوال کرتے ہیں، یا سوال کرتے ہیں تو ایک دو جواب دے کر پھر بھاگ جاتے ہیں، جس طرح مرزائی بھاگ جاتی ہیں مناظرہ کرتے کرتے. یہ بھی سوالات کرتی ہیں، ہر سوال کا جواب جب قرآن پاک دیتا، میں نہیں، میری کیا حیثیت ہے. ہر سوال کا جواب قرآن دیتا ہے، ہر سوال کا جواب قرآن مجید دیتا ہے. جب قرآن مجید دے دیتا ہے پھر انہیں اور کچھ نہیں یاد رہتا، یا اور کچھ بات نہیں رہتی، پھر دوسری زبانی کلامی باتوں پہ آ جاتے. تم خانہ کعبہ جاتی ہو نا، تو وہاں کے امام کے پیچھے نماز تمہاری نہیں ہوتی. کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کی مرضی. کسی نے خانہ کعبہ کے امام کو ہی ٹھکرایا ہے نا، نبی کو تو نہیں نا ٹھکرایا. نبی تو ایک ہی ہے نا، وہ محمد رسول اللہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ چل میرے یعنی گھر کے امام کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی بات نہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں نہ چھوڑا؟ جی نہیں چھوڑا، یا اللہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہے کہ میں واقعی تیرے گھر کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یہ غلطی ہے. ایک میرا کہ نظریہ تھا، اس نظریے کے تحت میں غلطی کر بیٹھا ہوں، یا اللہ معاف فرما دے. اللہ کہا کوئی بات نہیں. تیرا ایمان کس پر ہے؟ مر ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ انتا، یا اللہ تو ہی تھا. سبحان اللہ، انتا یا اللہ تو ہی تھا، تو ہی میرا پروردگار ہے. تو رب فرمائے گا مر رسولو کا، تیرا رسول کا کون تھا؟ تیرا رسول کون تھا؟ رسولی میرا رسول، یا اللہ میرا رسول ہوا حبیبو کا، میرا رسول تیرا حبیب ہی تو ہے یا اللہ. محمد الرسول اللہ، میرا رسول محمد الرسول اللہ ہے، میرا نبی رسول اللہ ہے، میرا نبی محمد الرسول اللہ ہے. اب اگلی بات ہے، اب اللہ کا فضل ہے. جواب یہ تو پکے ہونے چاہیے نا، دو جواب تو پکے ہونے چاہیے. انت ربی، تو میرا رب. رسولی ہوا حبیب اللہ، ہوا محمد الرسول اللہ، میرا رسول وہ تیرا رسول، یا اللہ جس کو تو نے اپنا رسول بنایا وہ میرا رسول. یہ ہے اشتراک، یہ ہے اشتراک، یہ ہے اشتراک. رسولی ہوا رسولو کا، میرا رسول وہ تیرا رسول، یا اللہ جو تیرا رسول وہ میرا رسول، یا اللہ جو تیرا رسول وہ میرا رسول. بڑی بات، میں نے بہت پتے کی بات کہہ دی ہے، سننے والے بہت پتے کی بات کہہ دی، بہت پتے کی بات کہہ دی. رسولی محمد الرسول اللہ، محمد جو رسول ہے اللہ کا وہ میرا رسول.
رسول کا محمد الرسول کا، یا اللہ جو تیرا محمد رسول ہے وہ میرا رسول ہے، رسولی میرا رسول۔ اللہ تعالیٰ صحیح جواب وہاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹے رسولوں پہ خدا کی لعنت، خدا کے ماننے والوں کی لعنت، دنیا والوں کی لعنت، کائنات والوں کی لعنت، کائنات کی لعنت۔ اور اللہ تعالی ہم کو ان لعنتیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ لعنتی ہیں، کسوٹی میں نے بتا دی، جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ بالکل جھوٹ بولتا، بالکل جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، وہ مادی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، غوث بھی نہیں، کتب بھی نہیں، ابدال بھی نہیں۔ تو رسول اللہ یا اللہ کا رسول یا اللہ کا نبی اب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ورقہ پھاڑ دو، جس کے ذہن میں یہ گند بھرا ہوا ہے وہ اپنے ذہن سے گند نکال دے۔ اب کوئی رسول نہیں، وحی کا آنا بند ہو گیا ہے، وحی نہیں آتی۔ خواب، اچھے خواب وہ بزرگان دین کو آتے ہیں، وہ اپنے خواب بیان کرتے ہیں، لوگ عمل کر لیتے ہیں تو فائدے میں رہتے ہیں، نہیں عمل کرتے کہیں نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ اچھے خواب، ان کی تعبیر اچھی، اور ان خوابوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے مسلمانوں کا فائدہ کر دیتا ہے۔ خواب آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خواب آتے رہیں گے، اور ان پہ اولیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالحین اولیاء کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ وابستگی اور الفت نصیب فرمائے، تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء۔